اب ناظرین آ جائے کہ ایکچولی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا کیا جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا معاملہ بنا. اب جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں نا، یہ میں نے اپنے سورسز سے اکٹھی کی ہے، اور یہ وہ ساری انفارمیشن ہے جو گزشتہ چند دنوں میں ہوا، اور آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا تھا. جس وقت عمران خان صاحب کی آنکھ کی بیماری کا معاملہ باہر آیا، سلمان صفدر صاحب رپورٹ لے کر آئے، اور رپورٹ اس لیے بنوانی پڑی کیونکہ اقوام متحدہ کا وفد سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا تھا. وہ رپورٹ جب منظر عام پہ آئی تو حکومت گھبرا گئی تھی. حکومت کو لگا کہ بڑا سخت رد عمل آنے والا ہے. محسن نقوی کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بندوں سے رابطے شروع ہوئے. میں جانتا ہوں کون بندے ہیں، میں نام نہیں لوں گا ورنہ ان کی منجی ٹھک جائے گی. حالانکہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے، وہ تو بیچارے پیغام رساں تھے. اور ان بندوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے عمران خان صاحب کی فیملی سے رابطہ شروع کیا، کیونکہ بیماری کا معاملہ ہے تو فیملی کی پریورٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یقین دہانی کروائی گئی محسن نقوی کی جانب سے کہ ہم یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے. لیکن اپنا دباؤ برقرار رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کے ریڈ زون میں ممی ڈیڈی قسم کے دھرنے دے دیے، اور اس کے اوپر بھی حکومت نے اپنا چیک رکھ دیا کہ دروازوں کے اندر بند کرو، انہیں باہر نہیں نکلنے دینا، پراپر ان کو گھومنے پھرنے نہیں دینا ہم نے. تو وہ ممی ڈیڈی قسم کے جو دھرنے تھے بالکل ہومیوپیتھک قسم کے، ان سے حکومت کو فرق کوئی نہیں پڑا، اور پاکستان کے اندر کوئی قابل ذکر لوگ نکلے نہیں. یعنی جس طریقے سے لوگوں کو لیڈرشپ نے نکالنا تھا، لیڈرشپ تو ساری غائب ہو گئی، اور باقی پہنچ گئی اسلام آباد کے ریڈ زون میں، اور انہوں نے اپنے آپ کو 3 عمارتوں کے اندر بند کر لیا. سہیل آفریدی بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے جو اس ٹریپ میں آ گئے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے گی اور ہمیں یہاں پہ ایک علامتی دھرنا دینا چاہیے. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کے پاس گراؤنڈ کے اوپر کوئی تیاری نہیں تھی کہ بڑی تحریک ایک دم چلا سکتے یا لاکھوں لوگوں کو ایک دم اکٹھا کر سکتے. ان کی گراؤنڈ کے اوپر تیاری نہیں تھی. جو بات میں آپ کو 1-1.5 مہینے سے بتا رہا تھا کہ جناب یہ مومنٹم بنا رہے ہیں، ویژولز بن رہے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ تیاری نہیں ہے. اب حکومت نے جب یہ دیکھا نا کہ دم خم نہیں ہے ان کے اندر، تو حکومت کی نیت بدل گئی. پھر حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ ان سے مکر گئے، اور بڑے آرام سے حکومت نے چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کے ان کو فارغ کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا ہے. گراؤنڈ پہ کوئی بہت بڑی تیاری کرنی چاہیے تھی پاکستان تحریک انصاف کو، اور اب وہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو امن فورس ہے، یعنی اس کا نام اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عمران خان رہائی فورس اس کا نام بتایا تھا سہیل آفریدی صاحب نے. میری قاسم سوری صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر جو اعتراض کیا جا رہا ہے نا کہ مسلح ونگ ہے، تو انہوں نے کہا جی ہم مسلح پارٹی ہے ہی نہیں، ہم نے کبھی گولی نہیں چلائی، ہم نے کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ ہمارے اوپر جو قتل ڈالے گئے بعد میں پتا چلا کہ وہ تو کسی اور نے کیے. یعنی وہ جو 4 رینجرز والے شہید ہو گئے تھے وہ کسی اور نے گاڑی سے شہید کیے تھے. تو ہم تو ایک پرامن پولیٹیکل پارٹی ہیں، تو ہم اس کے اندر ایک لفظ امن شامل کر دیں گے. قاسم سوری صاحب نے مجھے بتایا، وہ آج کل اپنے چینل پہ بھی یہ چیزیں بتا رہے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے ان کے چینل کو فالو کریں، ان کے چینل کو دیکھیں. میں دیکھ رہا ہوں پچھلی چند ویڈیوز سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے فائر وال سارے ان پہ لگا دیے ہوں گورنمنٹ نے، یا ان کے اوپر بھی فائر وال کی زد آ گئی ہو، کیونکہ ایک دم لاکھوں میں گئی ان کی ویڈیوز اور پھر ایک دم نیچے چلی گئیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ قاسم سوری صاحب کی ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ انہیں بھی سپورٹ ملے اور ان کے ذریعے سے پاکستان میں جمہوریت کو سپورٹ ملے. تو ابھی جناب یہ عمران خان رہائی امن فورس اس کا نام رکھا جائے گا، اکراف، IKRAF، اکراف، عمران خان رہائی امن فورس. اور یہ بہت بڑی تیاری کرنے جا رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اس آئیڈیا کو لے کر کچھ جگہوں پہ بے چینی ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا حق نہ مارا جائے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ہم سے بڑی چیز بننے جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا تصادم شروع ہو جائے گا، کچھ لوگوں کے اوپر ایجنسیوں کا دباؤ ہے کہ یہ کام آپ نے ہونے نہیں دینا. تو ہر ایک کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کاز کے ساتھ کہ ٹھیک ہے بناؤ ایک بہت بڑی فورس نوجوانوں کی، اور یہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا. اور یہی وہ اسٹریٹ موومنٹ ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا. اب یہ ہوگا کیا؟ دیکھیں، اس کے اندر یوتھ ونگ بھی ہوگی، اس کے اندر خواتین ونگ بھی ہوگی، لائر ونگ بھی ہوگی، اسٹوڈنٹ ونگ اس کے اندر ہوگا، عام نوجوان، تاجر ونگ، علماء ونگ، یعنی بہت ساری پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے جتنے لوگ ہیں جو الگ الگ طرح سے ہیں، یا عوام کے الگ الگ طرح کے جو پورے ایک پورشنز ہیں، وہ سارے اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو یہ ان کا ٹارگٹ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے. میں ابھی بتا نہیں رہا، وہ خود ہی اناؤنس کریں گے. ایک بڑا ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے کہ اتنے نوجوان ہم نے خیبر پختونخوا سے اکٹھے کرنے، اور پھر پنجاب سے اتنے، پھر بلوچستان اور سندھ کا، آزاد کشمیر کا، گلگت بلتستان کا، ہر جگہ کا ان کا اپنا ایک ٹارگٹ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا.
پھر یہ لوگ کیا کریں گے اس کا بھی پورا منصوبہ ہے. تو یہ بڑا کام ہونے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں. دیکھیں میں مایوس کبھی نہیں ہوتا, اور میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو مایوس ہونے نہیں دوں گا. اب لڑائی لڑنی جو ہے اس میں کبھی آپ نیچے گریں گے, کبھی آپ اٹھیں گے, کبھی آپ کو چوٹ لگے گی, کبھی آپ چوٹ پہنچائیں گے, کبھی آپ پیچھے ہٹیں گے, کبھی آپ آگے بڑھیں گے, کبھی آپ کو شکست ہوگی, کبھی آپ شکست دیں گے. لڑائی تو لمبی چلے گی. عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے نا, یہ لڑائی پھر بھی چلے گی اور یہ چلتی رہے گی. اس لڑائی میں پاکستانیوں کو ایک دن جیتنا ہے اور ایک دن پاکستانی جیت جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, اور اس پہ میری اطلاع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پہ انفارمیشن گیدرنگ شروع کی ہے کہ یہ آئیڈیا کیا ہے, اس کے اندر کیا ہوگا, کون لوگ اس کو لے کر آ رہے ہیں اور ان کو روکنا کیسے ہے. تو سہیل آفریدی کے خلاف بہت ساری سازشیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے, بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے, بہت سارے لوگ لانچ ہوں گے, بہت ساری سٹوریز لانچ ہوں گی, لیکن ساتھ ساتھ وہ کاؤنٹر بھی ہوں گی. تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک خبر علینا شگری صاحبہ نے دی ہے, دیکھیں وہ جہاد والا جو معاملہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے نا انفارمیشن منسٹر, وہ اپوزیشن کی طرف سے کھیل رہی ہیں. جتنی شرمندگی انہوں نے پنجاب حکومت کی کروائی ہے نا, اتنی شرمندگی پنجاب حکومت خود کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی تھی. یعنی انہوں نے بہت ساری ایسی حرکتیں کی ہیں جس سے پنجاب حکومت کو لگاتار شرمندگی ہو رہی ہے, اور ان کا ایک کے بعد ایک جھوٹ پکڑا جا رہا ہے. میرے خیال میں پنجاب حکومت جتنی جلدی ان سے جان چھڑوا لے اتنا بہتر ہوگا پنجاب حکومت کے لیے. بہت سارے اور لوگ ہیں وہ اچھا کام کر سکتے ہیں انفارمیشن منسٹر کے طور پہ. اب علینا شگری صاحبہ نے یہ جہاد والا جو انہوں نے ایک بلنڈر کیا, اس پہ انہوں نے ایک خبر دی, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا جی مریم نواز اپنے دوروں کے لیے پاکستان ایئر فورس کا جہاز استعمال کرتی رہی ہیں جو ٹیکس دہندگان کے پیسے سے چلتا ہے. اس جہاز کے اندر موجود سیٹ کورز, ان کا رنگ مریم نواز کو پسند نہیں آیا تھا. پھر بتایا جا رہا ہے کہ جہاز کی سیٹوں کے کور تبدیل کرنے پر تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا کہ مریم نواز صاحبہ کو ایئر فورس کے جہاز کے اندر سیٹوں کا رنگ پسند نہیں ہے, لہذا سیٹوں کا رنگ تبدیل کر دیا جائے. 1.5 کروڑ انہوں نے خرچ کر دیا اس کام پہ. یعنی مریم نواز کی خواہش تھی کہ جب وہ سفر کریں تو جہاز کی سیٹ کور ان کے پسندیدہ سٹائلش رنگ میں ہوں, اور اس خواہش پر عمل درآمد بھی کیا گیا, وہ بھی عام عوام کے ٹیکس کے پیسے سے. اور پاکستانی بھوکے مر رہے ہیں. یہ جناب جتنے کی ایئر لائن بیچی ہے اس سے مہنگا انہوں نے اپنے لیے ایک لگژری ترین طیارہ لے لیا ہے. امیر ترین حکمران ایسے طیارے نہیں رکھتے جیسے حکومت پنجاب نے اپنے لیے طیارہ لے لیا ہے. یہ عوام سے پیار کریں گے, یہ عوام کے لیے کام کریں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ جو مرضی کر لیں, یہ مشکل ہو جائے گا. لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں لے کر آئیں گے کیونکہ سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا. اس رجیم نے نا ناظرین ابھی بہت سارے اور جعلی کام کرنے ہیں. میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں, گواہ رہیے گا. مستقبل میں بڑے بڑے صحافتی نام, بڑے بڑے سیاسی نام یہی والا سودا بیچیں گے اور یہ کہانیاں سنائیں گے, کیونکہ یزید وقت کے خلاف بولنا بہت مشکل ہوتا ہے, وہ کوئی بات نہیں کرتا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.